بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت۔ وکیل خالد یوسف چودھری بولے جزوی دلائل ہو چکے ہیں، حاضری لگ جائے تو تفصیلی دلائل کے لیے رکھ لیں۔ سیشن جج افضل مجوکا نے کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رؤف حسن کا نام ای سی ایل میں نکالنے کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر دیے، 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ گوجرا میں جھنگ روڈ پر ٹرک نے 9 افراد کو کچل دیا۔ حادثے میں 3 خواتین موقع پر جاں بحق، 6 افراد زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ توشخانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم، مجسٹریٹ 3 دن میں ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وزارت ہوابازی کا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا ڈی جی 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر لگانے کا فیصلہ۔ محکمہ ہوابازی نے اشتہار جاری کر دیا۔ اور اے این ایف کی کراچی میں بڑی کارروائی، نرسری سٹاپ کے قریب واقع کوریئر آفس پر چھاپا۔ پشاور سے بھیجے گئے پارسل سے الیکٹرانک سامان سے 1 کلو 200 گرام چرس اور بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے حزب اللہ کو دھمکی دے دی، کہا کہ ہمارے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں جو ہم نے ابھی فعال نہیں کی، مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں، ہر مرحلے پر حزب اللہ کو بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ منیر اکرم نے کہا کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے منیر اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف قومی سطح پر کارروائی کرتا رہے گا۔ اسرائیل کا لبنان پر دوسرا سائبر حملہ۔ لبنان میں پیجرز کے بعد واکی ٹاکی، اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپ، ریڈیو ڈیوائسز اور سولر پینل دھماکوں سے پھٹ گئے۔ بیروت اور طائف سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے، 20 افراد شہید، 450 سے زائد زخمی۔ مختلف مقامات پر آگ لگ گئی، اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ سب سے زیادہ دھماکے دارالحکومت بیروت میں ہوئے۔ حزب اللہ نے حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے بدلہ لیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف آج اپنے خطاب میں اہم اعلان کریں گے۔ روس، ایران، ترکیہ، حماس، یمن اور اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک کی مذمت۔ روس نے اسے ہائبرڈ وار قرار دے دیا۔ حملوں کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ کا خدشہ اور خطے میں جاری کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اسرائیل کا غزہ جنگ کے نئے دور کے آغاز کا اعلان۔ صہیونی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں کے خلاف اپنی توجہ شمالی محاذ کی طرف موڑ دی ہے۔ انہوں نے لبنان میں الیکٹرانک آلات کے پراسرار دھماکوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نتائج بہت متاثر کن ہیں۔ ایران کی لبنان میں پیجر دھماکوں کی مذمت، اسرائیلی دہشت گردی قرار۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا لبنانی ہم منصب کو فون، ایرانی سفیر کو فوری طبی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ لبنانی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیلی دہشت گردی عالمی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حماس کی بھی دھماکوں کی شدید مذمت، حزب اللہ کی غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت کو سراہا۔ یمن حکومت نے کہا ہے کہ حزب اللہ کشیدگی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عراقی حزب اللہ کی لبنانی حزب اللہ کو ہتھیار اور جنگجو فراہم کرنے کی پیشکش۔ امریکہ لبنان دھماکوں میں ملوث نہیں، معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ حملے کس نے کیے اس پر بھی ابھی رائے نہیں دے سکتے، ترجمان محکمہ خارجہ کی بریفنگ۔ آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے، لیکن ترمیم آئین کے بنیادی خود و خال سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق مختلف وکلاء کونسل کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ آئینی ترمیم کا حتمی مسودہ وکلاء نمائندوں کی کمیٹی سے شیئر کیا جائے۔ وکلاء کے منتخب نمائندوں کے سوا کسی کو ہڑتال کی کال دینے کا اختیار نہیں۔
کچھ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت پہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا اس کے بارے میں کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کام کریں. چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں آیا. اس میں کہا گیا کہ دیگر بہت سارے ممالک کی طرح یہاں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام ہو. آئینی عدالت کا مقصد آرٹیکل 184 کے تحت 100 موٹر اختیارات کا تعین کرنا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے اور یہ طے پایا کہ انصاف کی فراہمی کے نظام کو آسان بنایا جائے. پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا عدالتی اصلاحات کی جائیں. نون لیگ بھی چاہتی ہے عوام کو فوری انصاف ملے. وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی تھی. فوجداری اور ٹیکس اصلاحات شروع کر دی گئیں. کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام بھی ہونے جا رہا تھا. شروع میں بالکل یہ بات تھی. آئینی عدالت پر بہت تنقید ہوئی. کیا کسی نے دیکھا کہ کیا ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی آئی؟ جو آئینی پیکج آ رہا ہے ہم سب بیٹھے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں اس میں لکھا کیا ہے. اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنما فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میری وزیر قانون سے گزارش ہے ڈرافٹ تیار کر کے اسٹیک ہولڈر سے شیئر کریں. اسٹیک ہولڈرز کی خواہشات کے مطابق آئینی عدالت بننی چاہیے. کابینہ کی منظوری کے بغیر بل پارلیمان کے پاس نہیں آ سکتا. 25 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی اور 26 اکتوبر کو منصور علی شاہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور پی ٹی آئی رہنما سینیٹر حامد خان کا کہنا ہے کہ ہم کسی دوسری تقرری کو قبول نہیں کریں گے. 19 ستمبر سے وکلا کی تحریک شروع کر رہے ہیں. اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں. تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ جو کسی کو پرووائڈ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں ظہرانہ بڑی بیٹھک لگی. مجوزہ آئینی ترامیم پر گفتگو. مولانا نے صاف صاف کہا حکومت کا مجوزہ مسودہ یکسر مسترد کر دیا ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مسودہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے ظہرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسودہ کسی کو دیا گیا اور کسی کو نہیں. جو مسودہ مہیا کیا گیا وہ کیا تھا؟ جو کچھ بھی ہمارے حوالے کیا گیا ہم نے اس کا مطالعہ کیا. یہ مسودہ کسی صورت قابل قبول نہیں اور نہ ہی قابل عمل ہے. جایا تھا جو کہ جس طرح چھپایا جاتا تھا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی قانون سازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی 56 امینڈمنٹ تھی اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپائے رکھا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا آئینی پیکج ہو اور اپوزیشن تو چھوڑیں اپنے اراکین سے بھی چھپایا گیا ہو؟ حکومت نے آئینی ترمیم کو اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپایا. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں اپنی رہائش گاہ پر دیے گئے ظہرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں جو بھی کریں گے مل کر کریں گے. مولانا سے طے ہوا ہے کہ اپوزیشن مشاورت سے معاملات آگے بڑھائے گی. پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرتی. پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اصولی موقف رکھتی ہے. بلاول بھٹو نے پیپلز لائرز فورم کے صوبائی صدور کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم کا زیر گردش مبینہ مسودہ اصل نہیں. پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت اور اپنے منشور کے تحت آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہے. بلاول نے اجلاس کو مجوزہ آئینی ترمیم پر اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. دنیا کے ممالک کے اندر سپریم کورٹ الگ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس الگ ہوتی ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر ہی آئینی معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں تاکہ جو عام شہری ہیں ان کے معاملات میں جو ہے وہ ان کو انصاف بھی مل سکے. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ 9 مئی جیسے کیسز کا بھی آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا. کیس لوڈ اتنا ہے کہ ہزاروں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہوتے ہیں.
आईनी तरमीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कहना है कि पार्लियामेंट में तमाम जमातों ने सैर हासिल गुफ्तगू की। आईनी तरमीम का मुसव्वदा तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट अलग होती है और आईनी अदालत अलग होती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई जैसे मुकदमात का फैसला भी ना हो सका। पाकिस्तान रूस बैनुल वज़ारती कमीशन के आइंदा इजलास के लिए तैयारियां जारी हैं। बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात मजबूत राह पर गामजन हुए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने रूसी नायब वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक के तिजारती और माशी ताल्लुकात में इजाफा खुश आइंद है। SCO सरबराह इजलास में रूसी वज़ीर आज़म की शिरकत के मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। रूसी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान, दोनों ममालिक की मफाहमत की अहम याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और सेंट पीटरबर्ग इंटरनेशनल मर्केंटाइल एक्सचेंज की मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ट्रांसपोर्ट को कॉरिडोर के लिए मफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। बैनुल अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बेलारूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के बादशाह चार्ल्स स्वयं से टेलीफोनिक राबता। शाह चार्ल्स की शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की बाकायदा दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि समोया में कॉन्फ्रेंस दौलत मुश्तरका की तारीख का अहम इजलास होगा। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनका 8 सितंबर का खिताब याद दिला दिया। कहा कि मोहतरम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब, आपकी पंजाब पे लश्कर कुशी और हमले की धमकी को 10 रोज गुजर गए, 5 रोज रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर के लेकिन हतमी फैसला ना दे। एहतसाब अदालत में रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जराह मुकम्मल ना हो सकी। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। बैरिस्टर सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। समाअत मुलतवी की जाए। केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे। शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी की ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर आज महफूज फैसला सुनाया जाएगा। GTV की खबर पर एक्शन। तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट बैकलॉग खत्म। फॉरेन मिशंस, ऑनलाइन और होम डिलीवरी के तमाम केसेस भी निपटा दिए गए। GTV ने पासपोर्ट बैकलॉग की वजह से लोगों को होने वाली शदीद मुश्किलात की खबर दी थी। DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल के मुताबिक तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट का बैकलॉग सिफर कर दिया गया है। मुल्क भर में पासपोर्ट इजरा के हवाले से बैकलॉग भी जल्द खत्म हो जाएगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो सुनकर औसान खता हो गए। 5 साल में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। PTI के एजुकेशन मिनिस्टर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, हमारी कोशिश है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। एजुकेशन के मयार को बेहतर करने में कामयाब होंगे। पहले मरहले में 5800 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। फेज़ 1 में आउटसोर्स होने वाले पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए बुरी खबर। आउटसोर्स होने वाले स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद फैसला किया जाएगा कि नॉन सैलरी बजट कहां इस्तेमाल होगा। फेज़ 1 में 5863 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा।
इलेक्ट्रिक सार्फिन को मुसलसल माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट का सामना। रवा माह सार्फिन ₹2.74 फी यूनिट अदा करेंगे। अक्टूबर में माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹4.33 अदा करेंगे। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन सेमाही एडजस्टमेंट में सितंबर ता नवंबर में ₹1.74 अदा करेंगे। गजा के इलाके रफा में मज़ाहमतकारों ने सेहोनी फौज की गाड़ी बारूदी सुरंग से उड़ा दी। 4 सेहोनी फौजी हलाक और कई जख्मी। सेहोनी फौज फलस्तीन के दुश्मन गजा सिटी, दीर अल बला और नसीरात कैंप पर शदीद बमबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी, बच्चे और खवातीन भी निशाना बने। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल की फ़लस्तीन में गैर कानूनी मौजूदगी के खिलाफ करारदाद अक्सर राय से मंजूर। रियासत फ़लस्तीन की पेश करदा करारदाद पर वोटिंग हुई। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ की मुशावरती राय के बाद 12 माह के अंदर अंदर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी ख़त्म करे। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से मरासिम कायम नहीं हो सकते। सऊदी अरब 2 रियासती मंसूबे की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी मजलिस शूरा के सालाना इजलास की सदारत करते हुए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रियासती इंतखाबात के पहले मरहले की दौड़। 90 हलकों में से 24 में वोटिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही वोटर्स की कतारें लगी रहीं। हज़ारों भारतीय फोर्सेस के एहलकार तैनात। वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। और ICC विमेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। 4 रोज़ा दौरे पर ट्रॉफी की रुनुमाई आज पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका विमेन मैच के बाद फैसलाबाद में की जाएगी। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप में भी ट्रॉफी दिखाई जाएगी।